ابھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی جب لوگوں سے تکلیفیں پہنچے گی، مصیبتیں پہنچے گی، تو اس پر صبر کیسے کریں گے؟ صبر کیسے ہوگا؟ دل میں تو ایسے حالت میں جذبہ اٹھتا ہے انتقام لینے کا، تو ہم یہ صبر کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے بھی شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب کسی کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچے تو انسان یہ سوچے کہ بھائی اگر میں نے صبر نہ کیا، انتقام لیا، تو معاشرے میں جھگڑا اور فساد ہوگا، بے چینی اور بے سکونی ہوگی، اور اگر میں نے انتقام لے لیا تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، چند دن کی زندگی ہے، اس دنیا سے بہرحال آدمی نے جانا ہے۔ اگر کسی نے دوسرے سے انتقام لے ہی لیا تو اس کے ہاتھ بجائے یہ کہ اس کا تھوڑا سا دل ٹھنڈا ہوا، دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، پھر مزید جو ہے یہ سلسلے آگے بڑھتے ہیں تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم نے صبر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبر کرے گا وہ بہتر آدمی ہوگا۔ تو جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم یہ سوچیں اس موقع پر کہ یار اگر میں نے صبر کر لیا تو میں اللہ اور رسول کے نزدیک بہتر انسان بن جاؤں گا۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ اس موقع پر اللہ اور رسول کی نگاہ میں بہتر بننے کا راستہ یہ ہے کہ میں صبر کر جاؤں، اور جب میں صبر کروں گا اللہ اور رسول مجھے محبوب رکھے گا، تو جب ہم یہ سوچیں گے تو ہمیں صبر آ جائے گی۔ دوسرا ہم یہ سوچیں کہ صبر نہیں کروں گا تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، انتقام لینے پر آؤں گا، مزید بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوگی، معاشرے میں فساد ہوگا۔ اور اگر میں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تکلیف پہنچے تو ہم دل میں یہ سوچے کہ میں صبر کر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ ہم سوچیں گے تو ہمارا دل مطمئن ہوگا اور صبر کی توفیق ہمیں ملے گی، تو صبر پر بے انتہا اجر ملے گا۔ اور اگر صبر نہ کیا، انتقام لے لیا، تو دیکھو انتقام لینے کے لیے ایسے ترازو ہم کہاں سے لائیں گے کہ جس میں بالکل برابری ہو، ہماری طرف سے پھر اس کے اوپر زیادتی نہ ہو، ایسا پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم ان سے انتقام لینے پر آئیں گے تو قوی اندیشہ ہے کہ ہماری طرف سے زیادتی ہو جائے، اور جب زیادتی ہوگی تو عند اللہ ہم پکڑ میں آئیں گے اور اس کا ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو لہٰذا اگر ہم نے صبر نہ کیا تو ہم خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہر سکتے ہیں، اور اگر صبر کر لیا تو اللہ کے ہاں ہم اجر عظیم پا سکتے ہیں۔ اور جب ہمیں کسی سے مصیبت پہنچے تو ہم اس وقت یہ سوچے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہے، تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کا رازق ہے، سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سب کو ترقی کے منازل طے کرانے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو لوگ کتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، کوئی اس کے لیے بیٹے قرار دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، کسی نے سانپ بچھو اور بے جان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو تکلیف اور اذیت پہنچانے والی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ تعالیٰ، کہا کہ لوگوں سے سننے والے اذیتوں پر صبر کرنے والا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یدعون لہ ولد، لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بناتے ہیں، اور ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزی بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ جو خالق مطلق ہے، جو رازق کل ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ہمارے محسن اعظم ہے، ہمارے رب اور پالنہار ہے، لوگوں کی طرف سے اس کو کتنی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف درگزر نہیں کرتے بلکہ مزید ان کو نوازتے ہیں، ان کو رزق عطا کرتے ہیں، ان کو ساری انعامات دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں تکلیف پہنچے تو ہم اس بارے میں سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرما کر مزید ان کو نوازتے ہیں،
تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگو تم بھی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہ اخلاق اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خالق مطلق ہو کر، وہ انتقام لینے پر قادر ہو کر جب صبر کرتا ہے تو میں بندہ ہو کر، عاجز ہو کر مجھے بدرجہ اولا صبر کر لینا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر والے اخلاق کو اپنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی عفو اور درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوا، فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ اس کے نام اعمال دیکھو، اس میں کچھ اعمال ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ اس کے نام اعمال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اس نے بڑی نیکی نہیں کی جس پر اس کی بخشش ہو جائے۔ ہاں صرف ایک نیکی ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی چیز بیچتا تھا تو پھر بھی نرمی کرتا تھا، اور جب کوئی چیز خریدتا تھا تو پھر بھی نرمی کرتا تھا، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی درگزر والا معاملے سے پیش آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا۔ جب تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، ان سے درگزر کرتا تھا، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا تھا، تو میں اس کا زیادہ لائق ہوں کہ میں تجھ سے درگزر کر لوں اور تیرے ساتھ نرمی والا معاملہ کر لوں۔ تو لہٰذا اگر ہم لوگوں سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کر کے ان سے عفو اور درگزر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اس اخلاق کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرمائے گا۔ تو جس وقت ہمیں لوگوں سے تکلیف پہنچے تو ہم یہ باتیں سوچا کریں کہ یار اگر میں صبر کروں گا اللہ کے ہاں بہتر انسان بنوں گا، صبر کروں گا تو اللہ کے ہاں اجر عظیم پاؤں گا، صبر کروں گا اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے عفو اور درگزر والا معاملہ کرے گا۔ تو جب ہم یہ باتیں سوچیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہمارے دلوں میں ایک سکون اور اطمینان اور ہمارے دلوں کو تسلی مل جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں عفو اور درگزر کرنا آسان ہو جائے گا۔